بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ایکسرسائز سولو کریں گے وہ 6.4 ایکسرسائز ہے 6 کلاس کی۔ بہت ایزی ایکسرسائز ہے۔ اس کا جو کویشچن نمبر 1 ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہے ایڈ دا فالوئنگ ٹرمز۔ ان ٹرمز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے، تو جو اس کا فرسٹ والا پارٹ ہے اس کو سولو کر لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہے x، تو اس کو کرنا ہم نے یہ ہے کہ جہاں کوما رائٹ کیا ہوا ہے اس کی جگہ پہ ہم نے پلس رائٹ کر دینا، یعنی ہو جائے گا x پلس x۔ تو یہ ہو جائے گا x ہمارے پاس 1 2 3 4 5 ٹائمز x، ٹھیک ہے، یہاں آ جائے گا 5 ٹائمز x۔ ایسے ہمارا یہ والا جو پارٹ ہے وہ سولو ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نیکسٹ سیکنڈ پارٹ کی بات کریں وہ ہے 3p، یہاں پہ آ جائے گا 3p، ٹھیک ہے، کوما ہے تو اس کو میں پلس لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، یعنی ایک سٹیپ میں مس کر دیتا ہوں، تو وہ سٹیپ آپ جسٹ کویشچن لکھنا ہے تو کویشچن ایسے ہی لکھ کے یہاں سے سولوشن شروع ہو جائے گا۔ 3p + 4q + 8p + 9q۔ نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے، p والی ویلیوز کو پہلے رائٹ کر لینا ہے، یعنی جو لائک ٹرمز ہیں ان کو اکٹھا کر لینا ہے۔ 3p + 8p + 4q + 9q۔ 3 + 8 11 ہو جائے گا، 11p + 9 + 4 13q۔ یہ ہمارے پاس اس والے پارٹ کا آنسر آ جائے گا۔ نیکسٹ پارٹ کی بات کریں اگر ہم، یہ 3 والا پارٹ 4a + 5a + 6a، ان کو پلس کرنا ہے، 5 + 4 9 + 6 15a آنسر آ جائے گا اس کا۔ یہ والا بھی ایسے ہی سولو کرنا ہے 4 والا، اس کو سولو کر دیتے ہیں یہاں پہ، وہ ہے 4xy + 23xy + 3xy۔ تو جب ان کو ایڈ کریں گے یہ آ جائے گا 4 + 23 27 27 + 3 30، یہ آ جائے گا 30xy۔ ایسے ہمارا یہ والا پارٹ بھی سولو ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، یہ PQ ہے اور یہ QR، یہ RS V والا، ٹھیک ہے، اس کو بھی رائٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ۔ 98 PQ ہے یہ + 2p، سوری یہاں QR آ جائے گا + 23 RS آ جائے گا۔ یہی ہمارے پاس اس والے پارٹ کا آنسر آ جائے گا، کیونکہ اس میں لائک ٹرمز نہیں ہیں، ساری کی ساری ان لائک ٹرمز ہیں، ایک میں PQ ہے، ایک میں QR ہے، ایک میں RS ہے، تو یہ آنسر آ جائے گا اس والے پارٹ کا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ ہے XY پلس لکھیں گے اس کو 14 YX، یعنی XY ہی لکھ دیتے ہیں اس کو، XY یا YX اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا بیٹا، + 3PQ پلس پھر 3PQ ہے + 54 آ جائے گا یہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ XY ویلیو ہے، یہ بھی XY والی ویلیو، 14 + 1 آ جائے گا 15، یہ آ گیا 15XY + 3PQ اور 3PQ، یہ 3 + 3 6 آ جائے گا + 54 آ جائے گا یہاں پہ۔ یہی والا ہمارے پاس اس والے پارٹ کا آنسر ہوگا یہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو 6 والا پارٹ ہے اس کو سولو کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ XY + 14XY یہ آلریڈی سولو کر چکے ہیں، سوری 7 والا پارٹ سولو کرنا ہے، ابھی ہم 7 والے پارٹ کو سولو کریں گے۔ لاسٹ پارٹ جو ہے اس والے کویشچن کا وہ ہے 8x + 2y + 5x + 6y + 3z + 9z + 2y، ٹھیک ہے جی۔ اس والے
کویشچن کو سولو کریں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں, پہلے ایکس والی ویلیوز کو لکھ لیتے ہیں, یعنی 8x ہے, اس کے بعد پلس 5x ہے, اس کے بعد اور ایکس والی کوئی ویلیو نہیں ہے اس میں. وائی ویلیوز کو رائٹ کر لیتے ہیں اب ہم 2y کے بعد 6y پلس 2y. اب z والی ویلیوز دیکھ لیتے کون کون سی ہیں, 3z پلس 3z پلس 9z. ان کو الفابیٹیکلی لکھ لیا یہاں پہ ہم نے. 8 پلس 5 کتنا ہوتا ہے 13x, 2y 6y اور 2y 2 2 4 4 پلس 6 10, تو یہ آ جائے گا 10y پلس 9 پلس 3 12, تو یہاں پہ آ گیا 12z. ایسے ہمارا یہ جو کویشچن نمبر 1 ہے یہ کمپلیٹلی سولو ہو جاتا ہے. کویشچن نمبر 2 کو سولو کریں گے ابھی ہم, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا سم کرنا ہے ہم نے ان ایکسپریشنز کا, یعنی ان کو ایڈ کرنا ہے. تو اس میں فرسٹ والا جو پارٹ ہے وہ ہے 3p پلس 4q. ٹھیک ہے, اس کو ایسے لینئر رائٹ کر کے بھی سولو کر سکتے ہیں, ورٹیکلی بھی رائٹ کر کے سولو کر سکتے ہیں. تو اس میں ایڈ کس کو کرنا ہے, 8p مائنس 3q کو. یہاں لکھ لیتے ہیں 8p مائنس 3q. ٹھیک ہے جی, ان ویلیوز کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے. اب جب ایڈ کرتے ہیں تو سائن چینج نہیں ہوتے, ایز اٹ از ہم نے ان کو رائٹ کر دینا ہے. تو یہ 4 میں سے 3 مائنس ہوگا, کیونکہ یہ پلس ہے یہ مائنس ہے, پلس مائنس مائنس ہوتا ہے. 4 میں سے 3 مائنس کریں تو 1 ہو جائے گا. یہ بڑی ویلیو پلس کی ہے تو یہاں پہ آ جائے گا پلس q. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر یہ 3p اور 8p, 8 پلس 3 11 ہوتا ہے, یہ آ جائے گا 11p. ایسے ہمارا یہ والا جو پارٹ ہے وہ سولو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد نیکسٹ ہم سولو کر لیتے ہیں سیکنڈ والا پارٹ, جو کہ ہے 5/7a پلس 2/3b. اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے 1/7a اور مائنس ہے 1/3b. ٹھیک ہے جی, ان کو ایڈ کریں گے. جب ہم نے ایڈ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 5/7 اور 1/7 ہے. یہ بہت ایزی ہے کیونکہ اس میں جو ڈینومینیٹر ہے نا وہ سیم ہے, یہاں بھی 7 ہے یہاں بھی 7, تو نیومیریٹر میں ایڈ ہو جائیں گے. جیسے 5 + 1 6 ہو جائے گا, یہ آ جائے گا 6/7a. ٹھیک ہے, اس میں بھی جو ڈینومینیٹر ہے وہ سیم ہے, یہ 3 ہے یہ بھی 3 ہے, یہ پلس ہے یہ مائنس ہے, پلس مائنس مائنس ہوتا ہے. تو 2 میں سے 1 مائنس کریں گے تو 1 آ جائے گا. بڑی ویلیو کون سی ہے یہاں پہ ہمارے پاس, اس کا سائن رائٹ کر دینا ہم نے. یہ ویلیو ہمارے پاس بڑی ہے 2/3, تو یہاں پہ آ جائے گا پلس. تو 2 میں سے 1 مائنس کیا 1/3 اور ساتھ میں آ جائے گا b. ایسے ہمارے پاس یہ آنسر آ جائے گا اس والے پارٹ کا بھی. نیکسٹ ہم 3 والا پارٹ دیکھتے ہیں. اس میں ہے ہمارے پاس, یہاں پہ رائٹ کرتے ہیں 3. میں ڈائریکٹ اس کو سولو کر رہا ہوں. فرسٹ میں جو ہمارے پاس ایکسپریشن ہے وہ ہے 5xy پلس 9yz. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ ایکسپریشن ہے وہ ہے xz. ٹھیک ہے, xz, یہ xy ہے یہ yz ہے, xz والی ہے نہیں ویلیو, تو یہاں پہ xz لکھیں گے اب ہم پلس xz, اور اس کے بعد -2yz, یہاں پہ آ جائے گا -2yz. اس کے بعد آ جائے گا 9xy. اب xy والی ویلیو, تو یہ xy والی ویلیو ادھر ہے, ادھر ٹرم ہے یہ, اس کے نیچے رائٹ کریں گے یہ 9xy پلس 4yz. اب yz والے کے نیچے یہاں لکھ دیں گے پلس 4yz. اس کو اب ہم نے کیا کر دینا ہے, پلس کر دینا ہے. یہ xz والا ویسے ہی رہے گا, یہاں پہ آ جائے گا پلس xz. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ 9 ہے پلس کا, یہ مائنس کا ہے, 9 میں سے 2 مائنس کریں 7 ہو جاتا ہے, اور 7 پلس کا ہوگا, 7 پلس کا اور پلس 4, 7 + 4 11 ہو جائے گا. تو یہاں ہم لکھیں گے پلس 11yz. اس کے بعد 9 + 4 14xy. ٹھیک ہے, ایسے ہمارے پاس یہ والا جو 3 والا پارٹ ہے وہ بھی سولو ہو جائے گا. نیکسٹ ہم پارٹ کی بات کر لیتے ہیں جو کہ 4 والا پارٹ ہے. اس کو یہاں پہ سولو کرتے ہیں ابھی.
اس میں ہے 31x + 3y - 4z. سیکنڈ جو اس کی سیکنڈ ایکسپریشن ہے وہ ہے 6x. اس کو x والے کے نیچے لکھیں گے، یہ آ جائے گا 6x. 7y اس کو y والے کے نیچے لکھیں گے، اور -5z اس کو z والے کے نیچے لکھیں گے. تھرڈ ایکسپریشن ہے x + y + z، تو یہ آ جائے گا x + y + z. ایڈ کر دیں گے ان کو اب ہم. یہ ہمارے پاس -4 اور -5، مائنس پلس ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا 9z. 9 میں سے 1 پلس کیا یعنی پلس مائنس مائنس ہوگا، تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس -8z. ٹھیک ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 5 میں سے 1 مائنس کریں تو یہ -4 ہو جائے گا. -4 -4 -8 آ گیا یہاں پہ. یہ تینوں پلس کے ہیں، 7 + 1 8، 8 + 3 11 + 11y. یہاں پہ پلس ہے 31 6 37 38، یہ آ جائے گا پلس کا 38x. ایسے ہمارا یہ والا جو پارٹ ہے وہ بھی سولو ہو گیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہیں نیکسٹ جو پارٹ، یہ اپنے پی کیو ہے، اس میں کیو آر ہے، اس میں پی آر ہے. یعنی جو ویلیو سیم لائک ٹرمز ہیں نا وہ ان کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے لکھتے ہیں. چلیں اس کو بھی سولو کر ہی دیتے ہیں پھر. 5 والا جو پارٹ ہے اس کو سولو کرتے ہیں پہلے. 9p ہے، 9p + 8q + 1، یہ کانسٹنٹ ٹرم ہے یہ. اس کے بعد ہے 6q. اب یہاں پہ لکھیں گے ہم 6q اور -3r. اب r والی ویلیو نہیں ہے تو اس کو ادھر لکھ لیتے ہیں، -3r باہر لکھ لیتے ہیں اس سے. +2 ہے، کانسٹنٹ ہے ہمارے پاس، وہ کانسٹنٹ کے نیچے لکھ دیں گے. اس کے بعد ہے 4p، وہ p والی کے نیچے آئے گا یعنی فرسٹ والے ٹرم کے. 4p + 2r، r والے کے نیچے +2r، اور +7 ہے، یہ کانسٹنٹ کے نیچے آ جائے گا. یہ 3 میں سے 2 مائنس کریں تو 1 ہوتا ہے، -r آ جائے گا یہ. ٹھیک ہے، اب پلس ہے، تینوں پلس ہوں گے. 7 + 2 9 + 1 10، تو پلس آ گیا یہ 10. اس کے بعد ہے 8 + 6 14 + 14q آ گیا یہ. 9 + 3 4 13p. ٹھیک ہے جی. اب اس کو تھوڑا سا سیکوینس میں لکھ دیتے ہیں. 13p آرڈر میں رائٹ کرتے ہیں، +14q -r اور +10. یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اس والے پارٹ کا. اس کوشچن کا جو لاسٹ پارٹ ہے 6 والا، اس کو سولو کرتے ہیں ابھی. اس میں ہے 6p، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی 6p، اور پھر آتا ہے 2q، تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم 2q. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سیکنڈ ہمارے پاس ایکسپریشن ہے. تھرڈ ایکسپریشن ہے 3q + 9r، تو یہ 3q کے نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور r ادھر آ جائے گا اس سے بھی آگے، +9r، یہ آ گیا 9r. پھر اس کے بعد ہے لاسٹ ٹرم اس کی، بلکہ لاسٹ نہیں ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. 4r ہے اس کے نیچے، تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں -4r. پھر ہے -6p، تو یہ آ جائے گا ادھر -6p. ایسے اب ہم اس کو سولو کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس میں 1 2 3 4 5 ٹرمز دی ہوئی ہیں. تو یہ جو 6p ہے یہ 6p سے کینسل ہو رہا ہے. دیکھیں یہ پلس کا یہ مائنس کا سارا ختم ہو گیا. اب q والے دیکھیں، یہ 2q اور 3q، یہ آ جائے گا 5q. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے r والا 9r اور 4r، پلس آ جائے گا 13r. ایسے ہمارا یہ والا جو کویشچن ہے وہ بھی کمپلیٹلی سولو ہو جاتا ہے. نیکسٹ جو کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 3، اس میں سبٹریکٹ کرنا ہے. سب سے فرسٹ والا جو پارٹ ہے اس کو سولو کرتے ہیں. اس میں کہا ہے کہ سبٹریکٹ دس ویلیو فرام کے بعد جو ویلیو آتی ہے اس کو ہمیشہ اوپر رائٹ کریں گے ہم. تو یہ آ جائے گا 15a + 25b. سبٹریکٹ کرنا ہے 3a کو +2b. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم سبٹریکٹ کرتے ہیں ویلیوز کو، تو جو نیچے والی ویلیو ہوتی ہے، سیکنڈ ویلیو یا سیکنڈ ایکسپریشن ہوتا ہے، اس کے سائن چینج کر دیتے ہیں. یہ مائنس ہو جائے گا، یہ بھی مائنس ہو جائے گا.
25 میں سے 2 مائنس کریں گے تو یہ آ جائے گا 23 بی آ گیا، اور سائن لکھنا ہے ہمیشہ بڑی ویلیو کا، 25 بڑی ویلیو ہے تو یہاں پہ پلس آ جائے گا، یہ پلس ہے یہ مائنس ہے، پلس مائنس مائنس ہوتا ہے، 15 میں سے 3 مائنس کریں گے تو یہ آ جائے گا 12A، اور بڑی ویلیو پلس کی ہے تو پلس لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو 12A پلس 23B جو ہے اس والے پارٹ کا آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہم نے سولو کرنا ہے یہ والا پارٹ ایکس وائی، یہ والا جی یہ خود کر سکتے ہیں آپ، سیکنڈ والا پارٹ، تھرڈ والا پارٹ اس میں 3 ٹرمز ہیں، یہ بھی میں سولو کر دیتا ہوں ابھی۔ 25x ہے، یہ ہے سبھی آسان، اب یہ 3 والا پارٹ ہے، یہ 25x ہے -3y ہے پلس z ہے، اور اس میں سے جو سبٹریکٹ کرنا ہے وہ ہے 16x پلس 2y -3z، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو جائے گا پلس، یہ ہو جائے گا مائنس، اور یہ بھی ہو جائے گا مائنس، سائن چینج کی، اب مائنس کرتے ہیں ان کو، یعنی سولو کرتے ہیں، یہ پلس اور یہ پلس، 3 + 1 4 آ جائے گا 4z، اور یہ پلس کا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مائنس ہے یہ مائنس ہے، مائنس مائنس پلس ہو جائے گا، 3 to 5 ہوتا ہے، یہ آ جائے گا -5y، یہ جو ہے یہ آ جائے گا 25 میں سے 16 مائنس کریں تو یہ آ جائے گا 9x، بڑی ویلیو پلس کی ہے تو یہی ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 9x -5y + 4z۔ اس کے بعد جو ہے فورتھ والا پارٹ یہ سولو کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو دیکھنے میں یہ مشکل لگ رہا ہو، یہ ہے 1/3l پلس 3/5m -8۔ اچھا یہ اس میں کیونکہ ہم نے سبٹریکٹ کرنا ہے، اس ویلیو کو نیچے رائٹ کرنا پڑے گا، تو میں اس کو تھوڑا سا نیچے رائٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو جو فرسٹ والی ٹرم آئے گی وہ یہاں آئے گی اوپر، وہ ہے -1/3l اور پلس 1/5m ہے اور پلس 6 ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرنا ہے ہم نے سبٹریکٹ کرنا ہے، تو یہ جو ہمارے پاس سیکنڈ ایکسپریشن ہوتا ہے نا، اس میں ساری ٹرمز کے سائن چینج کرنے ہوتے ہیں، یہ مائنس ہو جائے گا یہ بھی مائنس، اب یہ جو ہمارے پاس نیو سائنز ہیں ان کے حساب سے اس کو سولو کریں گے، دیکھیں یہ 6 پلس کا ہے، یہ بھی پلس کا، 8 6 14 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پلس کا آ گیا، اب یہ مائنس ہے، یہ 3/5 یہ 1/5، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس ڈینومینیٹر سیم ہو تو صرف نیومینیٹرز کو پلس مائنس کر دیتے ہیں، یعنی یہ +1 ہے یہ -3 ہے، ٹھیک ہے، مائنس پلس مائنس ہو جائے گا تو یہ -2 آ جائے گا، یہاں پہ آ جائے گا -2/5m، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں l والا، اس میں ہے مائنس، اس میں بھی مائنس ہے، یہ آ جائے گا ہمارے پاس مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا -2/3 آ گیا یہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے، -2/3l -2/5m + 14، یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اس والے پارٹ کا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہے -22l m اور n، اس میں سے سبٹریکٹ بھی یہ ویلیو کرنی ہے تو وہ اس میں بھی l m n ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نے فرسٹ والا پارٹ، سیکنڈ والا پارٹ اور تھرڈ والا پارٹ سولو کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ والا پارٹ آپ خود سولو کر سکتے ہیں، ایسے ہمارا جو کویشچن نمبر 3 ہے وہ بھی کمپلیٹلی سولو ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہم سولو کریں گے کویشچن نمبر 4، جس کی اسٹیٹمنٹ ہے سولو، یعنی سولو کرنا ہے ہمیں جو بھی کویشچن کی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس کے اکارڈنگ۔ اس کا فرسٹ والا پارٹ سولو کرتے ہیں، میں ڈائریکٹ سولوشن کی طرف آؤں گا، یہ ہے ہمارے پاس 4x + 4y، اب یہاں پہ ہمارے پاس پلس ہے اور پلس کے بعد یہ بریکٹس ہیں، جب پلس کے بعد بریکٹس ہوں تو بریکٹ کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں اور ویلیوز ویسے ہی آ جائیں گی، جیسے 5y -4z، اس کے بعد مائنس ہے تو مائنس کے بعد سارے ٹرمز کے سائن چینج ہو جائیں گے، -5x ہو جائے گا، یہ -4y ہو جائے گا اور -8z ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا اس میں ہم نے لائک ٹرمز کو الگ کر لینا ہے ساری، تو یہاں پہ پہلے x والی ویلیوز کو رائٹ کریں گے، یہ 4x ہے اور اس کے بعد -5x ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے اب y والی ویلیوز لکھ لیتے ہیں، یہ 4y ہے + 4y
प्लस 4y प्लस 5y, और उसके बाद आ जाएगा माइनस 4y। उसके बाद z वाली वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं, माइनस 4z। उसके बाद आ जाएगा माइनस 8z। ठीक है जी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई। x वाली वैल्यूज़ में देखें ये 4x है, ये माइनस 5x है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आ जाएगा माइनस x, यानी 1 रह जाएगा। इसी तरह ये 4y और 4y ये प्लस का है, ये माइनस का, इसको कैंसिल कर देंगे, बाकी रह जाएगा प्लस 5y। इसके बाद ये माइनस 4z है, ये माइनस 8z, 8 और 4 12 होता है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 12z। ऐसे हमारा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। यह आ जाएगा 7xy प्लस 3yz। क्वेश्चन लिख के आपने यही वाला स्टेप राइट करना है जैसे मैं राइट कर रहा हूँ। ये प्लस आ रहा है तो प्लस के बाद वैसे ही वैल्यूज़ आ जाएंगी, 8xy माइनस 6yz माइनस, अब ये माइनस के बाद सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 9xy माइनस 3yz और माइनस 2 आ जाएगा ये। ठीक है, माइनस के बाद वाले साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। अब हम xy वाली वैल्यूज़ को पहले राइट करते हैं, ये आ जाएगा 7xy और xy वाली वैल्यू ये है 8xy और इसके बाद माइनस 9xy है। ठीक है जी, अब इसके बाद yz वाली वैल्यू राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये प्लस 3yz है, इसके बाद माइनस 6yz है, उसके बाद देखें ये भी yz वाली वैल्यू है माइनस 3yz और लास्ट पे आ जाएगा माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करना है अब इसको, ये xy 7, ये xy 8, ये 9 है। अच्छा, 9xy और 8xy माइनस xy रह जाएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 6xy आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद yz वाली वैल्यूज़ को देखें, अगर ये प्लस 3yz है, ये माइनस 3yz है, ये कैंसिल हो जाएंगी तो माइनस 6yz बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब ये रह जाएगा माइनस 2। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद ये 3 वाला पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं 4 वाला सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 4 वाला पार्ट क्या है, 13p और प्लस 2q माइनस है, माइनस के बाद साइन चेंज होंगे, 6p प्लस 2r आ जाएगा ये और प्लस 5r। अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। पहला है 13p माइनस 6p, यह रहेगा प्लस 2q और ये हमारे पास है r वाली वैल्यूज़, अब प्लस 2r प्लस 5r। सिंप्लीफाई करेंगे, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ रहेगा 7p 2q वैसे ही आ रहेगा। r में देखें 5 प्लस 2 7r आ गया। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी स्टेटमेंट है, किन्जा, महक एंड राबिया हैव p 2q एंड 3r बुक्स रिस्पेक्टिवली, हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर। उनके पास टोटल बुक्स कितनी हैं। ठीक है, इसमें हमने जो लिखना है उस लिखने पे टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले किन्जा हैव बुक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम p, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे महक हैव बुक्स, ये आ जाएगा 2q और इसी तरह फिर आ जाएगा राबिया हैव बुक्स, राबिया के पास 3r बुक्स हैं। तो हमने बताना है ऑल टुगेदर यानी टोटल बुक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल, ये इक्वल आ जाएगा अब हमारे पास p प्लस 2q प्लस 3r। ठीक है, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट है फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है तो पेरीमीटर हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड पे हटा लेंगे, इस फिगर को यहाँ पे राइट कर देते हैं। यहाँ फार्मूला राइट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे P इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा P इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 4z। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है उसको प्लस कर देंगे, वो है x प्लस 4। ठीक है जी, ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी 3x और 1x, ये आ जाएगा 4x। y ये हमारे पास 4y आ जाएगा प्लस 4y। z में देखें प्लस 4z आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 4, ये कांस्टेंट है ये वाला। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि ये वाला 2 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ। तो ये P आ जाएगा हमारे पास 4 2s are 8x प्लस 4 2s are 8y प्लस 4 2s are 8z और प्लस 4 2s are 8। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज़, पेरीमीटर हमें दिया है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू, इसको P लिख लेते हैं, ये है 5x प्लस 6y प्लस 8z, ये पेरीमीटर दे दिया। एंड द लेंथ्स ऑफ इट्स 2 साइड्स आर, 2 साइड्स की लेंथ दे दी है। फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड या साइड 1, ये आ जाएगा जी हमारे पास x प्लस वाई प्लस z। फिर इसी तरह आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ सेकंड साइड, वो है जी हमारे पास x माइनस 2y प्लस 3z। और लेंथ ऑफ थर्ड साइड ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, इधर हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो तरीका क्या होगा, हमारे पास तीनों साइड्स की जो लेंथ्स हैं इनको हम जमा करेंगे यानी प्लस करेंगे तो पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर इसको मैं लिखूं P इज़ इक्वल टू L1 L2 प्लस L3, यानी लेंथ 1 लेंथ 2 और लेंथ 3, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड की जो साइड्स हैं वो भी आप राइट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पेरीमीटर कितना है वो मैं इस साइड पे लिख देता हूँ 5x प्लस 6y प्लस 8z। ठीक है, और जो साइड्स की लेंथ है वो है x प्लस वाई प्लस z। फिर आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 3z। ठीक है जी, अब ये आ जाएगा प्लस थर्ड साइड। ठीक है ना, यहाँ मैं थर्ड लिख देता हूँ या L3 लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी मैं L1 L2 L3 जहाँ लिखा हुआ ना मैं वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देता हूँ ताकि फिर वो रिजेंबलेंस हो जाए स्टेटमेंट के साथ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यानी फर्स्ट लेंथ प्लस सेकंड प्लस थर्ड लेंथ, इन तीनों लेंथ्स को ऐड करेंगे हम। अच्छा, अब देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, राइट साइड पे अगर हो रहा है तो ये लेफ़्ट साइड पे ऐसे ही लिख देंगे 5x प्लस 6y प्लस 8z इज़ इक्वल टू, ये x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, y और माइनस 2y ये हो जाएगा माइनस y, ये z है ये 3z है ये हो जाएगा 4z प्लस थर्ड साइड आ जाएगी। ठीक है जी, अब ये सारी वैल्यूज़ इधर आके माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो माइनस करेंगे 5x माइनस 2x,
5x माइनस 2x हो जाएगा, ये 6y प्लस y हो जाएगा, प्लस y हो गया, प्लस 8z माइनस 4z इज इक्वल टू थर्ड साइड के इक्वल होगी वो, ठीक है। यानी ये वैल्यूज़ जो राइट साइड पे हैं ये जब लेफ़्ट पे जाएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 5x में से 2x माइनस करें तो ये आ जाएगा 3x, 6y प्लस y 7y, इसी तरह 8z है, यहाँ दोनों वैल्यूज़ y वाली कैसी होगी, ये मैंने कोई गड़बड़ की है यहाँ पे मैं दोबारा चेक करता हूँ। 2x हो गया, ये y और y माइनस y हो गया, ये z और z, 4z आना बेटा यहाँ पे, ये 4z है यहाँ भी 4z आएगा। z वाली वैल्यू कहाँ लिखी मैंने, 8z माइनस 4z, यहाँ 4z आ जाएगा, ये z आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब देखें 8 में से 4 माइनस करें तो प्लस 4z आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा थर्ड साइड के, ठीक है। थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी हमारे पास, 3x प्लस 7y प्लस 4z। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटे तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।